السلام علیکم میرے پیارے بچوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو امیات کے اقسام وغیرہ بتا دیا ہوں۔ اب انہی اقسام میں پہلی قسم ہے ہمہ یوم۔ ہمہ یوم کے معنی ایک روزہ بخار کے ہوتے ہیں، اور ہمہ یوم کا تعلق روح سے ہوتا ہے، چاہے وہ روح نفسانی ہو یا روح حیوانی ہو یا روح طبعی ہو۔ ہمہ یوم کا سبب بیرونی اسباب سے یا ہمہ یوم یہ بیرونی اسباب سے پیدا ہوتا ہے، چاہے روح نفسانی ہو یا روح حیوانی ہو۔ اب اس کا نام ہمہ یوم کیوں پڑا ہے؟ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہمہ یوم کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اور روح اتنی لطیف شے ہے کہ وہ ایک ہی دن میں یا 24 گھنٹے سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ بخار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام ہمہ یوم رکھا گیا ہے۔ اب اس کا تعلق اس قسم کے ہوں کہ ان کا تعلق بدن کے ساتھ ہو، جیسے سخت غصہ، سخت سردی، سخت گرمی یا گرم دواؤں اور غذاؤں کا استعمال، شدید ریاضت اور بدن کا درد وغیرہ۔ اور بیرونی اسباب اس قسم کے ہوں کہ ابتدا میں ان کا تعلق روح نفسانی کے ساتھ ہو، مثلاً غم و غصہ وغیرہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان بخاروں سے ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا اور اس کے انجام بھی برے نہیں ہوتے، لیکن اس قسم کے بخار دوسرے بخاروں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہ اس وقت منتقل ہوتا ہے جب طبیب کی لاپرواہی ہو یا مریض کی لاپرواہی ہو۔ طبیب کی لاپرواہی سے مطلب ڈاکٹر کی نیگلیجنسی یا تو پھر وہ تشخیص نہ کر پایا ہو، اور مریض کی لاپرواہی یعنی وہ وقت پر دوا نہ لے پایا ہو یا وقت پر طبیب کے پاس نہ پہنچ پایا ہو۔ تو ایسی کنڈیشن میں ہمہ یوم دوسرے ہمیات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے آپ لوگوں کو کہ اگر کوئی مریض جو ہمہ یوم سے گزر رہا ہے اس کا مزاج اگر صفراوی ہو تو ایسے لوگوں میں ہمہ یوم ہمہ دک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور دوسرا مریض جس کا مزاج دموی ہو اور وہ ہمہ یوم سے سفر کر رہا ہو تو ایسے لوگوں میں اس قسم کے مزاج کے لوگوں میں ہمہ یوم ہمہ مدبقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ہمہ یوم کی علامات، ہمہ یوم کے جیسے بارے میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا انجام برا نہیں ہوتا، اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، ویسے اس کی علامات بہت معمولی جیسے عام بخاروں میں ہوتا ہے۔ ابتدا میں قارورے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن کچھ دیر بعد یا کچھ وقفے کے بعد رنگ میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سر میں معمولی سا درد ہوتا ہے، نبض قوی اور سریع چلتی ہے، اور جسم میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے یا بدن میں درد ہوتا ہے معمولی، اس کے علاوہ اور کوئی خاص علامات نہیں ہے۔ اب آئیے، جیسے میں نے بتایا کہ ہمہ یوم دوسرے بخاروں میں منتقل ہوتا ہے۔ کیوں منتقل ہوتا ہے؟ تو اس کا ایک ٹاپک ہے کہ ہمہ یوم کا انتقال، یعنی ہمہ یوم دوسرے بخاروں میں کس طریقے سے منتقل ہوتا ہے۔ انجام کے لحاظ سے ہمہ یوم میں کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ بعض اوقات صحیح تشخیص نہ ہونے کی صورت میں
علاج میں لاپرواہی برتنے یا کسی غلطی کی وجہ سے حمیات خلطی یا حمیات دکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں یا منتقل ہو جاتے ہیں، ان کے بھی کئی اسباب ہیں۔ دوسرے حمیات، اگر حمہ یوم دوسرے حمہ میں یا حمہ دک میں یا حمہ خلطی یا حمہ عفونیہ میں اگر تبدیل ہو رہا ہے یا منتقل ہو رہا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ جیسا پہلا جو سبب ہے مریض کی طبعی استعداد اور صلاحیت، یعنی بعض لوگوں کی جسمانی ساخت اور ترکیب کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر حمہ یوم میں تغذیہ دوسری تدابیر کی معمولی غلطی بھی کرے تو ان کا حمہ یوم حمہ خلطی یا حمہ عفونی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی مریض کا جسم بہت زیادہ لحمی ہو اور اس کی غذا بند کر دی جائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی مریض جو حمہ یوم میں سفر کر رہا ہے اس کا جسم بہت زیادہ لحیم و شحیم ہو یا بھاری ہو، اور ایسی کنڈیشن میں یعنی کہ حمہ یوم کے دوران اگر اس کی غذا بند کر دی جائے تو ان لوگوں میں حمہ یوم حمہ عفونی میں منتقل ہو جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اور حمہ عفونی یا حمہ خلطی دونوں میں منتقل ہونے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا سبب ہے مریض کا مزاج یا خلطی حالت، یعنی اس کا دار و مدار جو ہوتا ہے مزاج پر ہوتا ہے، جیسا کہ حمہ یوم کس مزاج والے کا کون سے بخار میں منتقل ہوگا، تو اسی لحاظ سے مریض کا مزاج یا خلطی حالت یا اس کی خلطی حالت کیا ہے یا اس کا مزاج کیا ہے، اسی مناسبت سے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ اگر ایک شخص کو حمہ یوم ہو گیا ہو اور اس کا مزاج صفراوی ہو تو صفراوی مزاج والوں کا حمہ یوم اگر منتقل ہوگا تو حمہ دک میں منتقل ہوگا۔ تو یہ اس کا مریض کے مزاج کے اوپر، مریض کے مزاج پر دار و مدار ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے سبب اس کا اخلاط کی کیفیت، اخلاط کی کیفیت بھی حمہ یوم کے حمہ خلطی میں مبتلا ہونے کا سبب ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں حمہ یوم حمہ عفونی میں منتقل ہو جاتا ہے، یا اگر خلط میں لزوجیت پیدا ہو گئی ہو یا اس میں وسکاسٹی پیدا ہو گئی ہو تو اس کی وجہ سے جلد کے مسامات بند ہو جاتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں اگر مریض کے مسامات کو کھولنے کی تدابیر اختیار نہ کی جائے تو یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں بدن کی حرارت میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، حرارت میں اشتعال پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے اخلاط میں سختی پیدا ہوگی یا گرمی پیدا ہوگی یا سخونت پیدا ہوگی۔ سخونت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، سخونت کے معنی آپ لوگ سمجھ لیجئے، گرمی پیدا ہونے کے ہوتے ہیں۔ تو اگر مریض کے مسامات کھولنے کی تدابیر اختیار نہ کرے کوئی ڈاکٹر اور مسامات بند ہو گئے ہوں تو ایسی کنڈیشن میں مریض کے اخلاط میں سخونت پیدا ہوگی یا گرمی پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں حمہ یوم حمہ خلطی میں منتقل ہو جائے گا۔ اور چوتھا سبب ہے تسخین۔ تسخین کے معنی ہوتے ہیں حرارت پہنچانے کے، چاہے وہ اندرونی طور پر یا بیرونی اسباب سے، اندرونی اسباب سے یا بیرونی اسباب سے حمہ یوم حمہ عفونی یا حمہ دک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں حمہ یوم دوسرے حمہ میں اگر منتقل ہوتا ہے تو اس میں معالج کی یا مریض کی بے احتیاطیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ کسی معالج کا غلط فیصلہ اور مریض کی بے احتیاطی حمہ یوم کے حمہ خلطی یا حمہ دک میں منتقل ہونے کا سب سے اہم سبب ہے۔ اگر مرض کی تشخیص میں معمولی غلطی ہو جائے تو حمہ یوم کے دوسرے حمیات میں منتقل ہو جانے کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یا حمہ یوم میں مریض کو بے وقت غذا دی جائے تو ایسا حمہ یوم بھی حمہ میوی میں منتقل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر غذا کی ضرورت اور خواہش کے باوجود مریض کی غذا بند کر دی جائے
تو ہمہ یوم ہمہ دک میں منتقل ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ صفراوی مزاج والے اگر ہمہ یوم میں سفر کر رہے ہوں یا ہمہ یوم لاحق ہو گیا ہو، اگر ان کی غذا بند کر دی جائے تو ہمہ دک میں منتقل ہو جاتا ہے ہمہ یوم۔ اس کے علاوہ اگر معالج کی ہدایت پر عمل نہ کرے تو تب بھی ہمہ یوم دوسرے ہمیات میں منتقل ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات آپ لوگ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمہ یوم اسی وقت دوسرے ہمہ یوم میں منتقل ہوتا ہے، یا تو معالج کی یا طبیب کی یا ڈاکٹر کی لاپرواہی یا مریض کی لاپرواہی یا معالج کی تشخیص میں غلطی ہو، یا اگر مریض کو بھوک لگی ہو اور ان کو غذا نہ دی جائے، یہ تمام صورتیں جو ہوتی ہے ہمہ یوم کو ہمہ دک میں یا ہمہ عفونی میں منتقل کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اب ہمہ یوم کی انتقال کی علامت کیا کیا ہوگی؟ اگر ہمہ یوم دوسرے ہمہ میں منتقل ہو رہا ہے تو کون کون سی علامات پائی جائیں گی؟ جیسا کہ ہمہ یوم اگر دوسرے ہمہ میں منتقل ہو جاتا ہے تو اس قسم کے بخار کے ختم ہو جانے کے باوجود بھی طبیعت کا اپنی اصلی حالت پر نہ آنا، یعنی بخار اگر ختم ہو گیا ہو تو بھی طبیعت تھوڑی مضمحل ہی رہتی ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ طبیعت غیر طبعی کیفیت پائی جاتی ہے، یعنی بخار اگر اچھا بھی ہو گیا ہو تو بھی غیر طبعی حالت میں مریض رہتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ مریض کے اندر مضمحل یا مریض خود مضمحل ہوتا ہے۔ درد سر ہمہ کے اترنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اور اس کی خصوصی علامات کسی خلط، عفونت یا دک سے ہوتی ہے۔ اگر ہمہ یوم کسی ہمہ خلط میں یا ہمہ خلطی میں منتقل ہوتا ہے تو اس خلط کی مخصوص علامت ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک مریض ہمہ یوم میں سفر کر رہا ہے اور اس کی خلط ہار یابس ہے تو ہمہ یوم کے مریض میں علامت بہت شدید ہوگی، اور اگر خلط ہار رطب ہے تو علامت کسی قدر کم ہوگی، اور اگر خلط بارد رطب ہے تو علامت اور بھی ہلکی ہوگی، اور اگر خلط بالس یابس ہے تو اس کی ایک اپنی مخصوص علامت رونما ہوتی ہے۔ ہمہ یوم کے ہمہ خلطی میں منتقل ہونے کی صورت میں پیدا ہونے والی علامات کی شدت اور خبت سے متاثر ہونے والی خلط کی مقدار بھی دخل ہوتا ہے۔ اگر خلط کم ہوتی ہے تو علامات میں شدت نہیں ہوتی، اور اگر خلط کی مقدار زیادہ ہوگی تو علامات بھی اسی مناسبت سے زیادہ شدید ہوگی۔ ہمہ یوم ہمہ عفونی میں منتقل ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں حرارت کی زیادتی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، یعنی ہمہ یوم جب ہمہ عفونی میں منتقل ہوگا تو ایسی کنڈیشن میں حرارت بھی زیادہ ہوگی، اور یہ بڑھی ہوئی حرارت ہمہ یوم زیادہ تکلیف دہ ہمہ عفونی میں تبدیل ہوتا ہے تو حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ بڑھی ہوئی حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ بڑھی ہوئی حرارت اور بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، شدید ہوتے ہیں، عوارض بھی بہت یبوست کا غلبہ ہوتا ہے، یبوست کا غلبہ ہوتا ہے، اور گردوں کے افعال میں نمایاں فرق آ جاتا ہے، افعال میں نمایاں فرق آ جاتا ہے،
اور قشعریرہ ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو دک میں منتقل ہوتا ہے علامت تو دک رونما کی ہونے لگتی ہے، مخصوص علامت جیسے غذا کے رونما بعد ہونے ایک لگتی خاص ہے، وقت جیسے میں غذا کے بعد حرارت کی ایک خاص زیادتی، وقت یعنی میں کہ کھانا کھانے حرارت کے کی بعد زیادتی، ایک مخصوص یعنی وقت کہ ہوتا کھانا ہے کھانے جس کے میں بعد جسم کی ایک حرارت بڑھ مخصوص جاتی وقت ہے، ہوتا ہے جس میں وزن جسم میں کی کمی حرارت بڑھ ہوتی جاتی ہے، ذوف وزن میں کمی اشتہا ہوتی ہوتا ہے، نفس ذوف میں اشتہا اور ہوتا ہے، صلابت نفس وغیرہ پائی میں جاتی سغر ہے اور صلابت وغیرہ اب پائی دیکھیے جاتی اس ہے۔ میں دک کی علامت اگر آپ لوگ دیکھیں گے، دک کی علامت اگر آپ لوگ دیکھیں گے ماڈرن پیتھی اکارڈنگ ٹو تو ماڈرن پیتھی لائٹ تو ٹیمپریچر پرسپیریشن اور بھوک کی کمی اور کمزوری اور نبض جو ہے اور کمزوری اور نبض پائی جو جائے ہے گی، یا اس میں سغر پایا کمزور جائے گا، پائی جائے تو گی یا یہ اس میں سغر پایا انتقال جائے کی گا، علامات تو یہ ہو چکی، یعنی انتقال ان میں کی یہ علامات یوم جب ہو چکی، دوسرے یعنی بخار میں منتقل یوم ہوتا جب ہے دوسرے یہ بخار اس میں کی منتقل علامات ہوتا ہے، ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کی اب آئیے علامات ہوتی ہے کہ اس کا اب آئیے اس کے اقسام اس کا کون سے ہیں، اس کے اقسام یہ اتنی ان کون کے سے ہیں، مطلب ہو گئے ام یوم کا اتنی ان انتقال، کے مطلب اور پھر اس کی ہو گئے علامات ام یوم کا انتقال، لیکن یہ اور بھی پھر اس جاننا کی علامات ضروری ہے کون سی ہیں، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کہ کتنی قسمیں یوم ہوتی ہیں، کہ کتنی ام قسمیں یوم ہوتی کی ہیں، قسمیں جو ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں گے یوم کی قسمیں جو ہوتی ہیں تو اگر آپ یوم دیکھیں گے گمیاں، تو ام یوم گمیاں، ام یوم یوم فکریہ، بہمیاں، ام یوم یوم بوسیہ، فکریہ، ام یوم سحریہ، بوسیہ، ام یوم فرحیہ، سحریہ، ام یوم فریہ، ام اس یوم کے علاوہ فوزیہ، اس کے علاوہ ام یوم تابیہ، ام راہیہ، یوم تابیہ، استفراغیہ، راہیہ، جولیہ، استفراغیہ، ام جولیہ، یوم عطشیہ، سدیہ، ام تخمیہ و یوم ابتلائیہ، تخمیہ ام و یوم ابتلائیہ، برمیہ، ام ام یوم کشفیہ، برمیہ، ام یوم اور آخر میں کشفیہ، آتے ہیں ام یوم اور آخر میں احتراقیہ، آتے ہیں ام یوم اس کے علاوہ ام یوم میں اور بہت ساری قسمیں ہیں، ام یوم میں اور بہت ساری قسمیں ہیں، ام یوم ام نزلیہ، اسحالیہ، وزخامیہ، ام نزلیہ، یوم غذائیہ و وزخامیہ، دوائیہ، ام یوم ایسے غذائیہ بہت و سارے اقسام دوائیہ، ہیں، ام یوم لیلیہ ایسے بہت نہاریہ، سارے یہ اقسام ہیں، تمام ام کے یوم تمام لیلیہ اس کے نہاریہ، یہ تمام کی تمام اس کے تو اقسام ہیں۔ یہ اس کے اقسام ہو گئے۔ اب اس میں سے پہلی قسم ہم دیکھتے ہیں، اب اس میں سے پہلی قسم ہم دیکھتے ہیں ام یوم گمیہ۔ ام یوم گمیہ بھی یہ ایک ام روزہ بخار یوم ہوتا گمیہ ہے، بھی یہ ایک روزہ بخار ہوتا ہے۔ ام یوم گمیہ اس کی پہلی قسم ام ہے۔ یوم گمیہ اب دیکھیے اس یہ کی گمیہ آپ پہلی لوگ صرف قسم ہے۔ جملے پہ اب دھیان دیکھیے یہ دیجیے، گمیہ آپ یعنی لوگ صرف غم کی جملے پہ وجہ سے دھیان ہونے دیجیے، والا گمیہ بخار، یعنی غم یا کی وجہ سے ہونے والا زیادتی کی بخار، وجہ سے ہونے والا یا بخار، غم کی یا زیادتی ایسے کی لوگ وجہ سے جو ہونے والا ہمیشہ بخار، غمگین رہتے یا ہیں، ایسے ان کے لوگ اندر جو یہ بخار ہمیشہ پایا جاتا غمگین ہے، رہتے ہیں، ان کے اندر کیونکہ یہ بخار پایا غم جاتا کی ہے، حالت میں کیونکہ روح غم کی اندر حالت جمع میں ہو جاتی ہے، روح اور اس اندر قسم کے جمع ہو جاتی روح ہے، اندر جمع ہو اور اس جاتی ہے، قسم کے جس کی وجہ سے روح اندر جمع ہو جاتی بخار ہے، لاحق جس ہوتا کی ہے۔ وجہ سے تو بخار ام لاحق یوم ہوتا ہے۔ گمیہ میں تو صرف ام ایک ہی یوم بات دھیان میں گمیہ رکھنا میں کہ یہ صرف بخار ایک غم ہی کی بات وجہ سے دھیان میں ہوتا رکھنا ہے، کہ اور یہ غم کی بخار حالت غم میں کی وجہ سے ہوتا ہے، روح جسم اور کے غم کی اندر حالت جا میں کے جمع ہو جاتی ہے، روح جو جسم کہ کے اندر حرارت جا کو کے بڑھا جمع ہو دیتی ہے، جاتی اور ہے، جو جسم کہ گرم ہو حرارت جاتا کو ہے۔ بڑھا دیتی ہے اور جسم ان گرم ہو بخاروں جاتا کی ہے۔ علامت کیا ان کیا ہوتی ہے؟ بخاروں کی علامت کیا کیا ان ہوتی ہے؟ بخاروں میں سب سے پہلے ان بخاروں کی سب اگر سے علامات پہلے آپ دیکھیں گے، ان بخاروں کی اگر قارورہ علامات جو آپ ہوتا دیکھیں گے، ہے، وہ تو آتشی رنگ کا قارورہ ہوتا جو ہے، ہوتا ہے ناری رنگ وہ کا آتشی رنگ کا ہوتا ہے، یا اور ناری رنگ کا قارورہ خارج ہوتے وقت جلن محسوس ہوتی ہے، قارورہ خارج ہوتے اور وقت اس کی جلن بو محسوس تیز ہوتی ہے، اور اس کی قارورے کا بو ناری تیز ہوتی ہے، اور قارورے کا تیز ہونے ناری سبب یہ ہوتا اور ہے کہ تیز طبیعت ہونے کا پر سبب یہ ہوتا ہے کہ طبیعت پر یعنی یہ بات ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی دھیان میں شخص رکھنا ہے کہ اگر جن کوئی کے خلط شخص میں یبوست کا غلبہ ہو، جن کے ان خلط کا میں پیشاب یبوست کا غلبہ ہو، ناری رنگ کا ان یا آتشی پیشاب رنگ کا، یا وہ جب ناری بھی رنگ پیشاب کا کریں گے یا ان کے آتشی پیشاب رنگ کا، میں یا وہ جب بھی جلن پیشاب ہو۔ کریں گے ان کے اس پیشاب میں قسم کے جلن بخار ہو۔ میں اس مبتلا قسم لوگوں کے کا بخار ہاضمہ میں خراب مبتلا لوگوں کا ہاضمہ خراب انڈائجیشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غذا ہضم نہیں انڈائجیشن ہو ہوتا ہے، پاتی، جس کی وجہ سے اور غذا ہضم ان نہیں ہو بخار پاتی۔ میں یعنی اور ام ان یوم بخار گمیہ میں
یعنی آپ لوگ اگر غور سے اگر دیکھیں گے کہ آپ ایسے لوگ اگر ہمیشہ غور غم سے میں اگر مبتلا دیکھیں رہتے گے کہ ہیں، ایسے لوگ چہرہ جو ہمیشہ مرجھایا غم ہوا میں رہتا مبتلا رہتے ہے، ہیں، آنکھیں اندر چہرہ دھسی ہوئی مرجھایا ہوتی ہوا ہیں، رہتا ہے، تو ہمیں آنکھیں یوم اندر کو گمیہ دھسی میں ہوئی ہوتی آنکھ ہیں، تو اندر ہمیں کی یوم آنکھیں جو گمیہ ہوتی میں ہیں اندر کی طرف چلی جاتی ہیں، یا آنکھیں جو ہوتی ہیں اندر کی طرف دھسی چلی ہوئی جاتی ہیں، ہوتی یا ہیں، آنکھیں اور اندر کی دوسری طرف بات یہ دھسی بھی ہوئی دیکھا ہوتی ہوگا ہے، جو اور لوگ دوسری غمگین بات ہوتے یہ بھی ہیں دیکھا ان کے ہوگا چہرے کا جو رنگ لوگ زرد غمگین پڑ ہوتے جاتا ہیں ہے، ان کے چہرے کا رنگ اب زرد پڑ دیکھیے جاتا ہے۔ ہم یوم گمیہ یہ اس کی علامت ہو گئی، یوم اس گمیہ کی یہ اس پہچان کی ہو علامت ہو گئی۔ گئی۔ اب آئیے اس کے اس کی علاج کی پہچان طرف ہو گئی۔ اب آئیے اس کے علاج کی تو طرف۔ پہلے اصول علاج دیکھیں گے تو ہم لوگ، پہلے اصول علاج دیکھیں گے ہم لوگ۔ سب سے پہلے مریض کے غم کو دور کرنے کی تدابیر اختیار نیم گرم پانی میں آبزن کرائیں، نیم گرم پانی سے حمام کرائیں، نیم گرم پانی سے حمام کرائیں، اس کے بعد کافی دیر تک مالش بدن پر تیل کی سرد خوشبودار روغن لگائیں، سرد خوشبودار روغن لگائیں، روغن بنفشہ، روغن نیلوفر، روغن بنفشہ، روغن نیلوفر، سرد مفرحات کا استعمال کرائیں، سرد مفرحات سینے پر ٹھنڈا تیلا لگا کر، سینے پر ٹھنڈا تیلا لگا کر قلب میں ٹھنڈک پہنچائیں، قلب میں ٹھنڈک پہنچائیں۔ اس کے علاج میں جیسے اس کے علاج میں جیسے تو لعاب بہدانہ، لعاب اسفگول، تو لعاب بہدانہ، لعاب اسفگول، وسارہ گلاب، ارک کیوڑا وغیرہ، سبز ارک گلاب، ارک کیوڑا وغیرہ کے ذریعے، مختلف ترکیبوں کے ذریعے خیلوں اور زبانوں سے مریض غم ترکیبوں کے ذریعے۔ اور دوسری بات یہ جیسے میں نے پہلا پوائنٹ بتایا، دوسری بات یہ جیسے میں نے پہلا پوائنٹ بتایا کہ اصول علاج میں مریض کا تدابیر اختیار کرنے کی، تو اس میں تدابیر جو بن سکتا ہے مختلف قسم کے ہیلے، جو بن سکتا ہے مختلف قسم کے ہیلے، مختلف قسم کے تمام چیزیں ادھر ادھر کی بات کر کر کے تمام یوم کو دور کر آپ یوم کو دور۔ اب اس میں جو ایک چیز میں نے بتائی، استعمال کرائیں، سینے پر ٹھنڈا تیلا کرائیں لگا کر، سینے پر ٹھنڈا تیلا ٹھنڈک پہنچائیں، مثلا لعاب بہدانہ ہو گیا، مثلاً لعاب بہدانہ سارے برگ کسنی ہو گیا، ارک گلاب سارے برگ کسنی، ان تمام کا ایک تیلا بنا کر، ان تمام سینے پر لگائیں، ایک تیلا بنا کر ٹھنڈک سینے پر لگائیں تاکہ یہ ہو گیا آپ کا یوم گمیہ۔ تو یہ ہو گیا آپ کا پہلی قسم ہے گمیہ، یہ پہلی قسم ہے۔